سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جھوٹ بڑی آسانی سے بولتے بھی ہیں اور ہضم بھی کرتے اور ابزارب بھی کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا۔ وہ حدیث آتی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ کبیرہ گناہوں کی فہرست آپ نے فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، عقوق والدین، والدین کو ستانا، اور پھر آپ نے فرمایا قول زور، قول زور، شہادت زور۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی دو باتیں تو بتائیں اس حال میں کہ آپ ٹیک لگا کے ریکلائننگ پوز میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے قول زور، شہادت زور فرمایا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ سٹریس کرنے کے لیے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ یہ دہراتے جا رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید آپ اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ قول زور جھوٹی بات، قول زور جھوٹی بات، شہادت زور جھوٹی گواہی۔ آپ نے تو جھوٹ کو ام الخبائث، تمام گناہوں کی ماں کہا ہے۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی ریڈیکیشن، سیلف کریکشن اور تزکیہ کے لیے مشورہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 کام کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے مشورہ دیں، میں ان میں سے سب سے پہلے کون سا چھوڑوں؟ یہ ایک پلانڈ ریڈیکیشن اور تزکیہ اور ہے نا، ایک دن یہ نہیں کہہ رہا ون فائن مارننگ اٹھ کے بس میں نے اچھا سا بچہ بن جانا ہے، نہیں، وہ مشورہ لینے کے لیے آئے کہ میں ون آفٹر دا ادر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم میں سے یا ہمارے معاشرے میں سے کسی سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے بھائی شراب چھوڑ دے، یا بھائی زنا چھوڑ دے، یا چوری چھوڑ دے، اور ہم سے جھوٹ کا مشورہ کبھی بھی نہ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس کو ام الخبائث فرمایا، آپ نے بڑی حکمت سے اس کو مشورہ دیا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اور اس شخص کا حال کیا ہوا کہ یہ شراب پینے جا رہا تھا اور اس کو فوراً ہی یہ خیال آیا کہ اگر مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ میں نے شراب پی ہے کہ نہیں تو میں اس کا انکار کیسے کروں گا، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جھوٹ جو ام الخبائث ہے وہ بیک ڈور ہے سارے گناہوں کے لیے نا، اٹ از این اسکیپ ڈور۔ جھوٹ بولنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے گیٹ اوے کر جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا اور میں کارنر نہیں ہوں گا، مجھے سزا نہیں ملے گی اور مجھے پینلائز نہیں کیا جائے گا، مجھے کسی قسم کی کراس کویسچننگ سے بچ جاؤں گا۔ جب جس کو پتا ہو نا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر وہ غلط کام بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ زنا کے لیے جا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ اگر مجھے پوچھا گیا یا مجھ پہ زنا کا الزام لگایا گیا تو پہلے تو میں جھوٹ بول کے زنا کی حد سے بچ جاتا تھا، اب اگر مجھ سے پوچھا گیا اور مجھ پر الزام دھر دیا گیا تو I won't be able to get away from زنا کی حد، اور وہ زنا سے رک گیا، پہلے شراب سے رک گیا۔ اسی طرح وہ چوری کرنے لگا تو اس کو سرقہ کی حد کا خیال آ گیا کہ میرے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور کچھ دنوں کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اتنا حکمت والا مشورہ دیا ہے کہ میں ساری برائیوں سے بچ گیا ہوں۔ یہ ہے جھوٹ جو ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گی کہ جھوٹ اکیلا نہیں آتا، جھوٹ کبھی ایک نہیں ہوتا، جھوٹ کے بعد پھر ایک اینڈلیس کنٹینیوس جھوٹ کی لڑی چلتی ہے، کیونکہ جب ایک جھوٹ ہوتا ہے تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ۔ اور ویسے بھی وہ جو کہا گیا نا دروغ گو حافظہ نہ باز، جھوٹے کا حافظہ بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک کو ایک بات کہہ دیتا ہے، دوسرے کو دوسری بات کہہ دیتا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کس کو کہا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو کہاں کتنا جھوٹ یاد رہے۔ اور پھر جھوٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جھوٹا اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ جب زندگی میں ایک دفعہ انسان جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے سچ پر بھی اعتبار نہیں کرتے اور وہ بالکل بے اعتماد اور بالکل انریلائبل شخص بن جاتا ہے۔ دنیا میں ذلیل اور خوار جو ہوتا ہے وہ ہے، لیکن بالکل ڈیپینڈیبل اور ریلائبل نہیں رہتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن میں 2 صفتیں نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، وہ مومن نہیں۔ اور حدیث نے تصدیق کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا آیت المنافق ربع، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی منافق کی پہلی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث میں اس میں پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا عہد
اخلفا وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا تمنا خانا جب امانت دیا جاتا ہے خیانت کرتا ہے، اذا خاصما فجرا جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی بکتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں اذا قاما چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، اذا صلی چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ حج کرتا ہے، اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر وہ منافق ہے۔